اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 272 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سود کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ سود کے مضمون میں دوسرے رکوع کی یہ آیت ہے۔ سود کو ختم کرنے کے حوالے سے یا سود کا قلع کما کرنے کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ آپ نے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کا اجر 700 گنا ملے گا یا اس سے بھی زیادہ۔ اگر آپ مال دے سکتے ہیں فبیہا، نہیں مال دے سکتے تو آپ معذرت کر لیں، بھلی بات کہہ دیں، اور مال خرچ کرنے کے بعد آپ تکلیف اور ایذا نہ دیں، احسان نہ جتلائیں اور تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ہو تو ایسا مال خرچ کریں جو خود پسند کرتے۔ اور دیکھیں، یہ شیطان تمہیں مال خرچ کرنے سے روکے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور ساتھ اس کے بعد جو شخص مال خرچ کرنے کا عادی نہیں ہے، بخیل ہے یا کنجوس ہے، تو اس کو بھی ایک ذریعہ دیا گیا کہ تم منت مانگ لو۔ حالانکہ منت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرط لگانا کیسا۔ بہرحال اس کے بعد آج کی جو آیت ہے اس میں آپ مال ظاہر کر کے دیں یا مال چھپا کر دیں، دونوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اکثر انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں جو دوں وہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک ہاتھ دو اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، اور جس کو دیا جائے اسے جتلایا بھی نہ جائے اور اسے ایذا بھی نہ پہنچائی، تو گویا مال دے کر بھول جایا جائے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو پس وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اسے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو اسے فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے آیت کی جامعیت دیکھیے، ظاہر کر کے دینا مال، اس کی بھی اجازت دی، اور یہ بھی اجازت 2 وجہ سے ممکن ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں اس غرض سے کہ کوئی دوسرا بھی آپ کی طرف دیکھ کر مال خرچ کرنے بیٹھ جائے، تو یہ ایک اچھی عادت ہے، اور یہ ایک سلسلہ پھر چلے گا، اور اس سے پھر نیکیاں بڑھیں گی۔ اور دوسری بات کہ آپ کے سامنے کوئی منزل ہے، ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، آپ کو وہ منزل، وہ ہدف آپ کو اچیو کرنا ہے، تو آپ اس غرض سے مال دے رہے ہیں اور ظاہر کر کے دے رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں کے علاوہ اگر مال ظاہر کر کے دیا تو اس میں ریا کا احتمال موجود ہے، دکھلاوا موجود ہے، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، دینے والا بڑا مالدار ہے، یہ سخی ہے، اور اس کے پیچھے پھر دنیا کی غرض لگ جائے۔ تو اوپن مال دینا، ظاہر کر کے مال دینا، اس میں یہ خرابی کا عنصر موجود ہے، الا یہ کہ آپ نے کوئی اپنا ہدف مکمل کرنا ہو، یا یہ کہ
دوسرے انسانوں کے لیے بطور نمونہ کام کرنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے آگے کا یہ بات کہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپاؤ اسے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو فقیروں کو۔ تو قرآن مجید نے فقیروں کے حوالے سے، کیا فقیر کون ہے جو آج بیکاری روپے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ فقیر ہے؟ قرآن مجید فقیر ان لوگوں کو کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 273 میں بیان ہوئی ہے بات۔ فقیر تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے اور گھیرے گئے، ان کی جیب کٹ گئی، یا مال زیادہ خرچ ہو گیا، یا کسی ایسی جگہ پر چلے گئے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا، اب ان کے پاس ان کا خرچہ ختم ہو گیا، اور آپ کی وہ اطلاع میں ہے اگر دشمنوں نے ان کو نہ بھی گھیرا ہو تو جہاں کسی شخص کا مال ختم ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں گھومنے پھرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس سفر کرنے کے لیے کرایہ ہی نہیں ہے، اور گئے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، ان کو قرآن مجید نے فقیر، اور ہیں سفید پوش، ہاتھ پھیلانے سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور چہروں سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دینا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے چھوٹی چھوٹی برائیاں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس مثال موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں 5 کپڑے کی دکانیں غلاموں کو آزاد کرنے میں لگائی، اور جو غلام آزاد ہوئے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا، کسی مقصد کے لیے مال خرچ کیا۔ اور اگر آج آپ مال خرچ کریں، کسی نوجوان پر خرچ کریں، کسی مفلس پر خرچ کریں، تو آپ کا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ قرآن مجید پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسرے کے لیے مبلغ بن جائے۔ پھر تو جو آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ دکھا کر دیں، ظاہر کر کے دیں، یا آپ اسے چھپائیں، تو یہ بہت کارآمد ہوگا، اور اس سے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، یہ بد نظری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، تو جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ریفرنس کے طور پر قرآن مجید نے 6 پارے میں ایک آیت بیان، ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو گے خیر کو، بھلائی کو، نیکی کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اسے، او تعفو عن سوء، تم درگزر کرو گے، معاف کرو گے، کسی کی برائی دیکھ کر معاف کر دو گے۔ اور یاد رکھیے یہ صاحب اختیار کا کام ہے، جو کسی کو سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے اور اس کو الٹیمیٹم دے کر اسے معاف کر دے، تو یہ بھی ایک اجازت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بس بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے معاف کرنے پر، معاف کرنے کی قدرت رکھنے والا، اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ معاف کر دے۔ تو اس آیت میں ظاہر کر کے دینا یا چھپا کر دینا، یہ دونوں آج کے لیسن کے ساتھ جا ملی ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔